السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ارادہ یہ تھا کہ اس سیشن کو لائیو کیا جاتا، لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس کے ایگزامز کے لیے پریپریشن چل رہی ہے، کچھ کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس سیشن کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ابھی فوری طور پر وہ آرام سے سن لیں، اور جو کچھ وقت کے بعد سننا چاہیں وہ بھی اس کو سن پائیں۔ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے انڈیا کے حساب سے، اور آج مغرب کے بعد 15ویں شعبان شروع ہونے والی ہے۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان، اسپیشلی انڈین پیپل کے درمیان بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہے۔ اب وہ چیزیں انوویشنز میں سے ہے یا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ 15ویں شعبان کی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے یا لیلۃ البرات انڈیا میں کہا جاتا ہے، اس کی قرآن و حدیث میں صحیح میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں بھی، آج ہم لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ پلیسز اور کچھ ٹائم ایسے بنائے ہیں کہ ان کی خاص اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور یقیناً ان اوقات کی، ان جگہوں کی فضیلت ان میں کیے جانے والے کام کی وجہ سے ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک جگہ اور ایک وقت متعین کیا اور اس کے ساتھ ایک کام بھی بتا دیا، اور وہ دونوں چیزیں پائے جانے کی وجہ سے ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جگہ جن کی شریعت میں بہت اہمیت ہے تو مکہ ہے، مدینہ ہے، فلسطین ہے، طور پہاڑ ہے، یہ زمین پر پائی جانے والی جگہ ہے۔ ایسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور پایا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہیں، مشہور مثالیں یہاں پہ میں نے پیش کر دی ہے۔ ان جگہوں کی فضیلت ہے، قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے اور مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ اوقات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دے رکھی ہے۔ جیسے دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے ہم، تو ہر ہفتے میں جمعہ کا دن، فرائیڈے کا دن شریعت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا، قیامت بھی اسی دن قائم ہونے والی ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے ہفتے بھر میں، اگر ان کیس دجال نکل کر آ جائے تو اس سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ اس قسم کی بہت ساری فضیلتیں، اور پھر مسلمانوں کی عید کا دن کہا گیا ہے جمعہ کو۔ ایسے ہی 10 محرم، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی شریعت میں خاص اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے روزے کو بہت اہمیت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی دن یہودیوں کو فرعون سے آزادی بھی ملی تھی، تو اس دن کی بھی شریعت میں یقیناً اہمیت ہے۔ ایسے ہی 9 تاریخ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حاجی لوگ جو میدان عرفات میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو اس دن روزے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، نفلی روزے کا، اس دن کی بھی خاص اہمیت ہے۔ ایسے ہی عید الفطر کا دن، جس کو یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، یہ دونوں دنوں کے بھی، شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ان 2 دنوں کی بھی خاص اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے کچھ مہینے بھی ہے جن کی خاص اہمیت ہے شریعت میں۔ اشہر حرم جو کہ 4 ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینوں کی جاہلیت کے زمانے سے اہمیت ہے۔ رمضان کے مہینے کی شریعت اسلامی کے آنے کے بعد خصوصی اہمیت ہے۔ جاننا چاہیے کہ اگر صحیح طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے تاریخ کو سیٹ کیا جاتا ہے تو کئی سارے امور رمضان ہی میں پیش آئے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا رمضان میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا، جیسے اس سے پہلے معراج کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ رمضان میں ہوا ہے، اور قرآن کریم کا نزول رمضان میں شروع ہوا ہے، کیونکہ نبوت قرآن کریم کے نزول کے ذریعے سے ہی شروع ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی ہجرت اسلامک کیلنڈر کے رمضان میں ہو رہی ہے۔ جو عمومی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کچھ چیزیں ربیع الاول سے متعلق، وہ حقیقت یہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں تاریخ کے معاملے میں النسی پائی جاتی تھی، یعنی وہ لوگ تاریخ کو اپنے فائدے کے لیے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر مکے کے لوگوں کی ان کوتاہیوں کو ہٹا دیا جائے
تو بہت ساری چیزیں رمضان کے مہینے میں ہی ہوئی ہے. لیلۃ القدر اسی رات میں ہے، تراویح کی سنیت اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور کئی ساری چیزیں رمضان کے مہینے ہی میں ہیں جس سے اس مہینے کی خاص اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے. ایسے ہی شعبان کے مہینے کی بہت اہمیت ہے. کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ رجب جو کہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اس کے بعد رمضان جو کہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، ان دونوں مہینوں کے بیچ میں آنے والا مہینہ ہے جس کے تعلق سے بہت سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ لوگ شعبان کے مہینے کے بارے میں بہت غفلت کا شکار رہتے ہیں. یہ رمضان اور رجب کے درمیان کا جو مہینہ ہے، جیسے آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا. یہ دعا آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، برکت کی دعائیں کی جاتی تھی. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور شعبان ان دو مہینوں کے اندر روزوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. پورے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی آپ علیہ السلام روزہ رکھے ہوئے ہے. تیسری جو حدیث ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ حدیث بھی اسی بات کو بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا اکثر حصہ روزہ رکھا ہے. ترمذی میں شعبان کے روزے کے تعلق سے ترمذی کی روایت بھی نقل کی گئی ہے. اسی طریقے سے اور بھی روایات ہیں جس میں شعبان کے مہینے کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے. پھر اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ایک رات ہے جو ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے آج شام میں مغرب کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو 15ویں شعبان کی رات ہے. اس کی خاص فضیلت آئی ہے. جیسے حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے، یطلع اللہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں خصوصی طور پر اور تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. دیگر روایات کے اندر آیا ہے کہ یہاں پہ چند روایات پیش کی گئی ہے. جس کتاب میں ساری روایات موجود ہے اور بھی دیگر روایات موجود ہے، ما ثبت بالسنتی فی ایام السنتی، عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے یہ، ما ثبت بالسنتی فی ایام السنتی یا من ایام السنتی. اس کتاب کی ڈاؤن لوڈ کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی جائے گی، جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی کے کوٹس کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے. تو ان دیگر روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بنو کلب جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور قبیلہ ہے، جیسے کہ صفحے کے آخری حدیث میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، لیلۃ النصف من شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور بنو کلب وہ قبیلہ ہے عرب کا جو بکریوں کا ہی کاروبار کیا کرتا تھا. لیلۃ النصف من شعبان کے تعلق سے، 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر اگلے سال کے تمام فیصلوں کا بل پاس کر دیتا ہے، اور پھر لیلۃ القدر میں اس بل کو نافذ کر دیا جاتا ہے، اس کو اپلائی کر دیا جاتا ہے. اتنی زیادہ اس رات کی اہمیت ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع غروب شمس کے بعد، یعنی کہ مغرب کے فوری بعد سے ندا دینے لگ جاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے. اگرچہ یہ نعرے ہر روز تہجد کے وقت میں لگتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس رات میں یہ نعرے مغرب سے لے کر فجر تک مکمل ٹائم لگ رہے ہوتے ہیں. اس رات کی بہت اہمیت ہے. چنانچہ اتنی فضیلت والی رات ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ ابھی اوپر کی حدیث میں 2 کا ذکر تھا اور دیگر روایات کو ملانے کی صورت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہونے والی ہے. لہذا اگر ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں ملوث ہے
تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت مل پائے گی اس رات میں۔ ارے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جب مغفرت ہو رہی ہے اس رات میں، اور میں نے اپنا نام مغفرت پانے والے لوگوں میں نہیں لکھوایا، تو پھر رحمت سے کتنی بری محرومی ہے۔ چنانچہ وہ 7 لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص ہے مشرک، یعنی کہ کافر اور مشرک کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا بندہ ہے جو حسد کرنے والا ہے، جو کینہ رکھنے والا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز دے دی، میں زیادہ مستحق تھا اس چیز کا۔ اس قسم کی سوچ رکھنے والا شخص، اس قسم کا نظریہ رکھنے والا شخص حاسد ہوتا ہے، اور اس حاسد کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں رک کر بولنا چاہوں گا، لوگ سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہے بھی حقیقت، کہ حسد کرنے والا خود نقصان اٹھا رہا ہے، جس سے حسد کی جا رہی ہے، جس سے جلن کی جا رہی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو محسود ہے، جس سے جلن کی جا رہی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے حاسد کے شر سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ کیوں کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ؟ کیونکہ حاسد کے شر کا اثر ہوتا ہے۔ تیسرا بندہ جس کی اس رات مغفرت نہیں ہونے والی ہے، وہ ہے خودکشی کرنے والا، یا خودکشی کا ارادہ دل میں رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہونے والی ہے۔ عیسائیت کے اندر تو خودکشی کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ شریعت اسلامی کے اندر خودکشی کرنے والا ایک حرام گناہ کرنے والا ہے۔ اگر مسلم ہونے کے باوجود وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ ایک حرام گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی، یا اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس رات میں تو ایسے بندے کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرنے والا ہے۔ یہ جسم، یہ مال، یہ زندگی کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ چوتھا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں کرتے ہیں، وہ ہے رشتے توڑنے والا۔ رشتے توڑنے والے کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ بھائی جو رشتہ دار اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کو مینٹین کرنا، رشتہ داری نبھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو رشتہ دار بد اخلاقی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، جن کا بیہیویئر خراب ہے، ان کے ساتھ ہی رشتہ داری مینٹین کرنا صبر کا کام ہے۔ اور ایسے رشتہ داری کو نبھانے والے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے وعدے سنائے ہیں، اور رشتے توڑنے والوں کے لیے وعیدے سنائے ہیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف انا وکافل الیتیم ہکذا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی، یعنی کہ یتیم رشتہ داروں کی کفالت کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ وہ اور میں جنت میں بالکل قریب قریب ہوں گے، جیسے 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ رشتے کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ رشتہ داری کی اہمیت کو بالکل بھول چکا ہے۔ اگر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقموں کے ذریعے سے اپنے فیملی کے لوگوں کو ہی ترقی دینے کی فکر کر لیں، اور ہر خاندان کے مالدار لوگ اپنے فیملی کے غریبوں کے لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کر کے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے، اس لائق بنا دے کہ اگلے سال سے وہ بھی زکوٰۃ دینے والے بن جائے، تو مسلم معاشرے کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، مسلم معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہم نے زکوٰۃ کی سنت کو چھوڑ دیا، اس فرض کو سلیقے سے ادا کرنا سمجھا نہیں ہم نے، اور بہت سو نے تو چھوڑ بھی دیا ہے، جس کے نتیجے میں غربت بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ 5واں شخص جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے، وہ ہے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ یہاں رک کے بولنا چاہوں گا کہ والدین کی نافرمانی، اس کے کئی ساری وجوہات ہیں، جس میں سے کچھ وجوہات بہت اہم ہیں۔ اولاد والدین کی نافرمان ہوتی کیوں ہے؟ اس میں کچھ مرتبہ والدین کی غلطی ہوتی ہے، کچھ مرتبہ اولاد کی غلطی ہوتی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارے۔ والدین کی غلطیاں کیا ہے؟ وہ اپنی اولاد سے بیٹھ کر ان کے ایموشنز کو سمجھنا نہیں چاہتی ہے، وہ ان پر اپنا حکم چلانا چاہتی ہے۔ تربیت کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ جو کہہ دیا گیا اس کو کرنے والے بن جائے،
دعا پڑھنے کا وقت آ جائے، کسی چیز کے لیے کھانے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں تو ان کی تربیت ہو گئی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کتنے جذبے سے وہ لوگ وہ دعا پڑھ رہے ہیں. تربیت ہوتی ہے دل کی کیفیت کے بدلنے کو، تربیت کہتے ہیں دل کی کیفیت کے بدلنے کو، نہ کہ حکم کی اتباع کو محض. دل جب تک حکم کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس تربیت کو تربیت کہنا غلطی ہے. اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. بہت سارے والدین پریشان ہیں کہ اولاد نافرمان ہوئی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جن والدین نے حسن سلوک کیا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ، کیوں اولاد ان کی نافرمان ہوگی؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی اس ذہن پیدا ہوتا ہے، جو اس کے دل میں دماغ میں ڈالا جاتا ہے وہی وہ لیتے رہتا ہے، وہی وہ قبول کرتے رہتا ہے، سیکھتے رہتا ہے. والدین جب آپس میں میاں بیوی اپنے تعلقات درست نہیں رکھیں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ بچوں پر پڑنا ہی ہے. والدین جب اللہ سے ڈرنے والے نہیں رہیں گے تو بچے بھی اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. والدین جب اپنے بچوں کے ساتھ بچپن میں حسن سلوک نہیں کریں گے تو نتیجے میں اولاد بھی مستقبل میں والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کترائے گی. اسی وجہ سے سب سے پہلی چیز جو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرے، یعنی ان کو صحیح آئیڈیالوجی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دینے کی فکر کرے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کی عمر سے لے کر 19 سے 20 سال کی عمر تک رہتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا بیٹا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا. اتنا بھی آپ علیہ السلام نے نہیں ڈانٹا ہے. آپ علیہ السلام نے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا ہے، پیار سے ہی سمجھایا ہے. ایون صحابہ کو بھی بغیر کسی شرعی وجہ کے، حد کے، آپ علیہ السلام نے نہیں مارا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھائی کی دعوت کرنے کے لیے روزہ رکھوا دیا جاتا ہے. شریعت اس ظلم کو برداشت نہیں کرتی ہے. 10 سال سے پہلے بچے کو روزہ رکھنے پر مجبور نہ کیا جائے. 10 سال کا ہو جائے تو آہستہ آہستہ عادت ڈالی جائے. 7 سال سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے. 7 سال کے بعد ترغیب دینی شروع کی جائے. 10 سال پہ مارا بھی جا سکتا ہے. مارنا ایسا نہیں ہے کہ نشان پڑ جائے، بالکل ہلکا پھلکا مارنا جس سے بچے کو تنبیہ محسوس ہو، اس کو لگے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے. تربیت کے اصول سیکھنا پڑتا ہے. وہ تربیت کے اصول سیکھے بغیر بچوں کو نافرمان کہنا، صحیح تربیت کے بغیر خود کے بچوں کے نافرمانی کا واویلا مچانا، یہ کمزور والدین کی علامت ہے. دوسری غلطی جو والدین کرتے ہیں کہ وقت کے گزرتے گزرتے زمانہ اپڈیٹ ہوتا جاتا ہے، ہر جنریشن کی آئیڈیالوجی اور تھنکنگ الگ ہوتی ہے، تو والدین اپنی کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنے جائز حدود میں آئیڈیالوجیز آ رہے ہیں، بچوں کی طرف سے ان کو قبول کرے اور ان کو صحیح اور غلط کی پرکھ کروائے. یہ تو والدین کی غلطیاں تھیں. دوسری طرف اور ان کے لیے ان سے متعلق اصلاحی چیزیں، بچوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہے کہ والدین پہلے کے جنریشن کے لوگ ہیں، نیو جنریشن کے نظریات کو قبول کرنے ان کو وقت لگتا ہے، لہذا ہم اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے مقابلے میں اپنے والدین کو پیچھے نہ چھوڑ دے. ہم اپنے والدین کی اہمیت کو جانیں. پہلے کی جنریشن کے ہر بندے نے اس موجود جنریشن کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. پچھلی جنریشن کے کسی باغ کے مالی نے آم کے درخت کو اچھا لگایا ہے، اسی وجہ سے آج کی جنریشن میٹھے آم کھا رہی ہے. پتہ نہیں کہ وہ پیچھے پہلے جنریشن کا مالی میرا باپ تھا یا میرا چچا تھا یا میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن اس کوششوں کا ہم پھل کھا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں اپنے سے بڑوں کی اہمیت کو جاننا چاہیے، ان کی کوششوں کو سراہنا چاہیے. اگر وہ محنت نہ کرتے تو آج ہم وہ ترقی اور وہ سکسس نہ دیکھ رہے ہوتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اپنے بڑوں کے نظریات میں اگر کچھ پرانے خیالات ہیں تو ان کو قبول کریں ہم، اور ان کے فرما بردار رہنے کی کوشش کریں، اور جان لے کہ والدین کا درجہ اسپیشلی تمام بڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہ میری عبادت کرو، والدین کی فرما برداری کرو. کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ پچھلی امتوں سے بھی لیا ہے، آج کی امت محمدیہ سے بھی اللہ نے لے رکھا ہے. اسی لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اچھے والدین بننے کی کوشش کریں اور اچھی اولاد بننے کی کوشش کریں. چھٹواں شخص جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہونے کی ہے، وہ شراب پینے کا جو بندہ عادی ہو جاتا ہے. وہ پہلے سنا کرتے تھے کہ نان مسلم ہی شراب پیتے ہیں،
لیکن اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ کہ مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، مسلمان بھی شراب پیتے ہیں۔ پہلے عورتوں کا شراب پینا ہندوستان کے کلچر میں بہت برا مانا جاتا تھا، لیکن اب ہندوستان کی عورتیں الگ سے ایک شراب خانہ صرف عورتوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنا شراب عام کیا جا رہا ہے۔ شراب تمام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ سوچنا چاہیے کہ اس شراب کی اتنی برائی شریعت کے اندر آئی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم کنٹریز میں بھی شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ ریاض کے اندر ریسنٹلی ایک شراب خانہ کھولا گیا ہے۔ یو اے ای کے ایئرپورٹ پر، ایمریٹس کے ایئرپورٹ پر سور کا گوشت بیچا جاتا ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی تعویل کر لے، لیکن اتنی بات کلیئر ہے کہ ہم نے شریعت اسلامی کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، تبھی جا کر ہم ان چیزوں کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو عرب قوم کی اتباع کو اصل سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت ان کے پاس اصل نازل ہوئی ہے اور انہی کے بعد اصل ہونی چاہیے، وہ لوگ کیا جواب دیں گے ایسے موقعوں پر جب عرب قوم شراب کو اپنے ملک میں عام کر رہی ہے؟ کیا اس میں بھی ہم ان کی اتباع کرنے لگ جائیں گے؟ شریعت اسلامی عرب کا دین نہیں ہے، یہ دین ساری انسانیت کا دین ہے۔ جو اس کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو سرخ روئی دے گا، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے محض عربوں کی اتباع کا حکم نہیں ہے، ویسے بھی قیامت کے قریب میں سب سے پہلے برباد ہونے والے عرب ہی ہوں گے، اور عرب کی بربادی ساری دنیا کی بربادی مانی جائیں گی۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں آج کے عرب کا ماحول کتنا بگڑتا جا رہا ہے، لہذا ان کو اصل بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شراب کو بند کیا جانا چاہیے۔ کئی سارے مسلم ممالک کے اندر بھی شراب عام ہے، خواہ لیگلی ہو یا اللیگل ہو، لیکن شراب بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ ساتواں شخص جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے، ٹخنوں کے نیچے پاجامہ، کرتا یا کچھ بھی پہننے والا، یعنی اوپر کے طرف سے کوئی چیز پہنی جا رہی ہے، خواہ وہ جبہ ہو، خواہ وہ پاجامہ ہو، خواہ وہ پینٹ ہو، خواہ پگڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے، وہ کپڑا ٹخنوں کے نیچے جا رہا ہے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ مسبل ازار، ٹخنوں کے نیچے پاجامہ وغیرہ لے جانے والے کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہے۔ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بہت سارے لاجیکل سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ نیچے سے ساکس پہننا تو جائز ہے لیکن اوپر سے کپڑا نیچے آنا جائز نہیں ہے۔ یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اپنی جگہ۔ دل میں بھروسہ ہے تو ہم اس کی مخالفت، اللہ کے اس حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لاجیکل پوائنٹ میں سوچنا ہے۔ عمومی طور پر کپڑے کو لمبا جو نیچے تک لٹکاتے ہیں ان کے مزاج میں تکبر آ ہی جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو آ ہی جاتا ہے، یا پھر اندر پہلے سے تکبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کپڑے کو لٹکا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تکبر کو چھوڑنے کے لیے، یا نہیں بھی ہو تو حکم الہی کی وجہ سے ہم پاجامے کو، پینٹ کو اپنے ٹخنے سے نیچے بالکل نہ جانے دیں۔ ہم ترقی کا، سکسس کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اس کو، اور یورپین کلچر کی اتباع ہے اس کے اندر، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سکسسفل ہے۔ بھول جائیے، وہ دقیانوسی نظریہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جاہل قوم، جاہلیت کے کافر پاجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستہ بتایا، تو اس کی اتباع کا ہمیں نظریہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ان 7 لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس رات کے بارے میں ایک سوال ہے کہ عرب کے لوگ اس رات کو اہمیت بالکل کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس رات کی جب اتنی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے تو عرب کے لوگ فضیلت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ انڈیا، پاکستان وغیرہ کے اندر ہی اس کی اہمیت کیوں ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ 15ویں شعبان سے متعلق جتنی فضیلت کی احادیث، یعنی کہ قریب 10 صحابہ سے فضیلت والی احادیث مروی ہے، وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف درجے کی ہے۔ اسی وجہ سے عربوں نے ایک مزاج بنا لیا، جس حدیث کے اوپر ہلکا سا ضعیف ہونے کا ٹھپا لگ گیا تو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ احادیث کے درجے ہے ضعیف کہ جب شواہد آ جاتے ہیں، جب دیگر حدیثوں سے اس کو تقویت مل جاتی ہے تو وہ ضعیف نہیں رہتی ہے۔ اور لیلۃ البرات، یا کہہ لیجیے 15ویں شعبان کی رات کی جو اہمیت والی حدیثیں ہیں، وہ پوری مل کر اتنی بات تو ثابت کر دیتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت ہے۔ لہذا اس رات میں کی اہمیت کا انکار کرنا بھی غلط ہے،
اور اس رات کی اہمیت کو حد سے زیادہ ماننا بھی غلط ہے۔ چنانچہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ اس رات میں ہم جتنا ہو سکتا ہے فرض نمازوں کے علاوہ جتنی نفل نمازیں ہم سے ہو سکتی ہے ہم پڑھیں، جتنا قرآن کریم کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں بشاشت کے ساتھ کریں، جتنا ذکر اللہ کا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت ہی وزنی کلمات ہے یہ پڑھیں، جتنا اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گا۔ اپنی پریشانیاں سنا کے بچوں کے جیسے گڑ گڑا کے ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور وہ بہت ساری بدعات جو ہندوستانی کلچر کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے گھروں پہ لائٹنگ لگانا، فیسٹیول کے جیسے اس کو سیلیبریٹ کرنا، مٹھائی وغیرہ بنا کر اس کو کھانا اور تقسیم کرنا، اور بہت ساری بدعات تو ایسی بھی ہے کہ یہ خیال ہے کہ مردے لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو آتے ہیں تو مردوں کو پسندیدہ جو کھانا ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ایک ودوا اپنے شوہر کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے بن سور کر، وہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے آ کر دیکھے گا، اگر حقیقت میں آ کر سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ ودوا پھر مردہ ہو جائے گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ شریعت اسلامی میں اس قسم کے کوئی نظریات نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی خاص اسپیسیفک عبادت میں مروی نہیں ہے، جیسے کہ 3 مرتبہ یاسین پڑھنا یا اس رات میں خاص صلاۃ التسبیح پڑھنا، ایسی تمام تر عبادتیں ثابت نہیں ہیں۔ جو عبادت ہم کر سکتے ہیں وہ عبادت کر لے۔ اس رات میں عبادتیں کرنا ایک نفل مستحب درجے کا کام ہے، مستحب کام ہے، ہم کر سکتے ہیں تو کریں۔ جس طریقے سے تہجد میں روزانہ اٹھنا ایک اچھا کام ہے، مستحب درجے کا کام ہے، سنت درجے کا کام ہے، ہم کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، ویسے ہی اس رات میں عبادت کرنا بھی ایک مستحب درجے کا کام ہے، کوئی خاص منقولہ عبادت ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس رات کو شب برات کا نام دینا یا انڈین کلچر کے حساب سے ہے، ورنہ تمام احادیث میں 15ویں شعبان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو لیلۃ البرات کہنا یہ یہاں کے کلچر کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ حضرت عکرمہ سے ایک روایت منقول ہے، حضرت ابن عباس کے اسٹوڈنٹ، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، جو سورۃ الدخان کی آیت ہے، اس میں عکرمہ کا نظریہ ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ 15ویں شعبان ہے، اسی لیے لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ البراءت کا لفظ نکالا گیا ہے۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ البراءت یا 15ویں شعبان کی فضیلت صرف احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ لیلۃ البراءت کہا جائے یا پھر 15ویں شعبان کہا جائے، اتنا زیادہ ٹکراؤ والی بات نہیں ہے، جیسے قرآن کے اندر ہر جگہ پر لفظ صلاۃ استعمال کیا گیا نماز کے لیے، لیکن یہاں انڈین کلچر میں نماز کہا جاتا ہے، نام سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے، جبکہ ہمیں اصلی حقیقت معلوم ہو، اسی لیے بتا دیا گیا کہ حدیثوں کے اندر 15ویں شعبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شب برات یا لیلۃ البراءت یہ لفظ حدیثوں کے اندر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اس رات میں ممکنہ عبادت کرنی چاہیے، اور اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عبادتیں جتنا ہو سکتا ہے کریں، اور کوئی بھی بد اخلاقی یا انوویشنس میں بدعات میں نہ پڑے۔ اور نوجوانوں سے خصوصی گزارش رہیں گی کہ شہروں کے اندر نوجوان راتوں میں گاڑیاں نکل جاتے ہیں، روڈوں پر بیٹھ جاتے ہیں، چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرنا اسلامی طرز کے خلاف ہے۔ عبادت جتنی کر سکتے ہیں ہم کر دیں، اگر ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے تو ہم آرام کرنے چلے جائیں، رات کو بیکار ضائع نہ کرے۔ بہت سے نوجوان ایسے مل جائیں گے رات میں توڑا جاگیں گے، فجر کی اذان سے پہلے سو جائیں گے، ایسی غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور پھر جتنا ممکن ہو عبادت کرنا ہے اور باقیہ آرام کرنا ہے۔ دوسری چیز، اگلے دن یعنی کہ منڈے کے دن 15ویں شعبان کے دن کے ٹائم پہ روزہ رکھنا مستحب کام ہے، اگر ہم کر سکتے ہیں تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ چند امور تھے، اس کے علاوہ چونکہ لائیو سیشن نہیں ہو پایا آپ حضرات کے اسٹوڈنٹس کے اسپیشلی ایگزامس وغیرہ کی فکر کی وجہ سے، تو ایک دو باتیں، جو کچھ بھی سوالات ہیں آپ لوگوں کے پاس یہاں نیچے نمبر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ چاہے تو نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں، یا چاہے تو اس کو چونکہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ما ثبت السنہ من ایام السنتی کے تعلق سے وہ کتاب کے لنک بھی میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ لوگ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام مہینوں کی فضیلتوں سے متعلق، تمام ایام کی فضیلتوں سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہے، اچھی کتاب ہے، دیکھنا جو چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ سے کہنے والی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے اینول ڈے کے طور پر ایک دن رکھا جائے گا. جب اطلاع دی جائے تو تمام اسٹوڈنٹ ضرور اس کو جوائن کرے اور اس میٹنگ کے اندر جوائن ہوں آپ لوگ. اور یہ آپ کے سامنے آپ کے محبوب ادارے کے ایڈمیشن اوپن ہونے کی اناؤنسمنٹ ہے. ابھی رمضان کے اندر ایڈمیشنز ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس میں. یہ 4 کورسز تجوید و دینیات کا کورس پڑھایا جاتا ہے، جس کا مقصود ہے کہ بچے مکمل تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں قرآن پڑھنے والے رہ جائے. ایک بڑا مسئلہ ہے ہندوستان کے اندر پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچپن میں قرآن تو پڑھ لیے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی بے سلیقہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنے پر ہی بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں. اسی لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ضرور سیکھیں. اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ادارے کے اندر توجہ دی جاتی ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا جائے، اور ساتھ ہی ٹیچرز کو بھی اس عنوان پہ مستقل ٹرین کیا جاتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مستقل پلان بنایا جاتا ہے. تو فکر کر سکتے ہیں ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ہر لیسن کے اوپر، ہر پارے کے پو پارے پر ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ بچوں کے پروگریس کو مضبوط کیا جا سکے. تو جو حضرات اس سلسلے میں فکر مند ہے آپ کے خاندانوں میں، آپ کے جاننے والوں میں، ضرور وہ جوائن ہو سکتے ہیں. دوسرا قرآن میمورائزیشن کا کورس ہے کہ قرآن کو یاد کرنا ایک اچھا بہت ہی فضیلت والا کام ہے کہ حافظ قرآن کے تعلق سے بہت ساری فضیلت حدیثوں میں آئی ہے کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجات میں بلند ہوتا جا. تو حافظ قرآن بننے کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ایک مینٹور، ایک ٹیچر ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کو کراس کیا جا سکتا ہے. تو حفظ قرآن اور یہ تمام سب کورسز اسکولنگ کے ساتھ یا ورکنگ پروفیشنل لوگوں کے واسطے ہی رکھے گئے ہیں ہمارے پاس. تو آن لائن جہاں رہتے ہیں آپ اپنے کام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تیسرا کورس وہ بڑی عمر کی خواتین یا وہ خواتین جو گھروں کے اندر رہتی ہیں اور وہ دین اسلام کو گہرائی سے جاننا چاہتی ہے لیکن گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں نکال پاتی ہے، ان لوگوں کے لیے مومنہ کورس ہے جس میں 7 سبجیکٹس ہے: تفسیر، حدیث، عقائد، فقہی مسائل، اسلامی معاشرت، اسلامی تاریخ اور تجوید. یہ 7 سبجیکٹس ہے. 2 سال کا کورس ہے. ڈیلی 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے منڈے ٹو فرائیڈے. تجوید کے اندر تو 40 منٹس کا ہے اور قرآن میمورائزیشن میں بھی 40 منٹس لگتے ہیں. ڈیلی کے 1-on-1 کلاسز ہوتی ہے. مومنہ کورس گروپ کلاس ہوتی ہے. اس کی ٹائمنگ یوزلی اسٹوڈنٹس کے کنوینئنس کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ ارادہ ہے کہ 11 بجے سے دن کے 1 بجے تک رکھا جائے انڈین ٹائم کے حساب سے. اگر اسٹوڈنٹس کا تقاضا دوسرا ہو تو انشاءاللہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ خواتین کی طرف سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. دینی علوم کا نہ ہونا، تربیت کا صحیح نہ ہو پانا، ان تمام چیزوں کو سکھا دیا جائے تو ایک خاتون اپنی نسل کو صحیح تربیت دے کر ایک انقلابی مسلم نسل کو تیار کرے. اور آخری کورس بیچلر آف عالمیت کا ہے، جس کے اندر ایک اسلامک اسکالر بننے کے واسطے جتنی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس، روایتی مدارس کے اندر، وہ تمام تر چیزیں ہم اسکول اور کالج کے بچوں کو اور اسی طریقے سے ورکنگ پروفیشنلز کو، گھریلو خواتین کو، سب کو پڑھانا چاہتے ہیں. اس کے اندر یہ 5 سال کا کورس ہے. ڈیلی 3 آورس کا کورس ہوتا ہے یہ منڈے ٹو فرائیڈے. اور اگر کسی نے ہمت کر کے اس کورس کو مکمل کیا تو اس کے نظریات بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کو بالکل آسانی سے سمجھنے والا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے پورے راستے اس کو مل جاتے ہیں. شریعت کی گہری سمجھ اس کو مل جاتی ہے. آج کے زمانے میں جبکہ اتنے فتنے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان فتنوں کے زمانے میں اگر کسی کے پاس وقت ہے تو ضرور ان کو عالمیت کرنا چاہیے. اگر وقت کی قلت ہے خواتین میں تو مومنہ کورس کر سکتے ہیں وہ لوگ. مومنہ کورس کے علاوہ تمام کے تمام تینوں کورسز لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے رکھے گئے ہیں. اسی لیے طلباء سے تو ہم کھل کے کہیں گے کہ آپ حضرات اپنے خاندان والوں کے درمیان میں اپنے ادارے کو پروموٹ کریے، ان کو بتائیے، ان کو جوائن کریے، کیونکہ ہم ایسا ویسا ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی قسم کی ریپوٹیشن میں کمی آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء ہی اس کو ریپریزنٹ کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالج کے بچوں پر ہم کام کریں. مسلمانوں کی 98% تعداد وہ ہے جو اسکول کالج میں ہے اور ان تک گہرا دین پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے آپ حضرات پہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس پر کہ وہ اپنے فیملی والوں کی فکر کرے، ان کی ذہن سازی کرے اور ان کو دین کی تعلیم حاصل کرنے پر توجہ دلائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات میں مکمل عبادتیں کرنے، صحیح سے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.